ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سے کچھ قرآن مجید کے رموز و اوقاف کے بارے میں بات کروں گی۔ رموز و اوقاف معنی یہ ہے کہ کن مقام پر ٹھہرنا ہے، کن پر نہیں ٹھہرنا ہے، اور کس طرح سے قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ جس طرح ہم اردو میں یا انگلش میں مختلف مقامات پر ٹھہرتے ہیں، کہیں ڈیش آتا ہے، کہیں کوما آتا ہے، کہیں سیمی کولن آتا ہے، کہیں فل اسٹاپ آتا ہے، کہیں کوشچن مارک آتا ہے، اس طرح سے مختلف مقامات آتے ہیں، اور وہاں ہم اسی طریقے سے بات کرتے ہیں جہاں ٹھہرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اردو زبان سے تو ہم واقف ہیں۔ انگلش میں بھی بہت کچھ ہم سیکھ جاتے ہیں جب پڑھتے ہیں تو، لیکن عربی زبان سے تو بالکل ہم لوگوں نے ناواقفیت رکھی ہوئی ہے اور اس کو سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں۔ لہٰذا اس کو لازم ہمیں سیکھنا چاہیے اور صحیح کرنا چاہیے، کیونکہ ہر ایک زبان میں اہل زبان جب گفتگو کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ٹھہرتے ہیں، کہیں کم ٹھہرتے ہیں، کہیں زیادہ ٹائم دیتے ہیں، اور اس ٹھہرنے کو یا نہ ٹھہرنے کو بات کے صحیح طریقے سے مطلب کو سمجھانے کے طریقے کو کہتے ہیں، یعنی اپنی بات کو صحیح طریقے سے بتانا یا سمجھانا کہ کس سے کیا مطلب ہے ان کا۔ تو قرآن کی عبارت بھی گفتگو ہی کے انداز میں ہے، اس لیے اہل علم نے اس کے ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے کی علامات مقرر کی ہوئی ہیں، جن کو رموز اوقاف قرآن بھی کہتے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ ہمیں ان کا علم ہونا چاہیے۔ تو میں آپ کو یہاں یہ میں نے تصویر تو دی ہوئی ہے، اس سے آپ دیکھتے چلیں، اور میں بتاتی چلتی ہوں کہ جہاں پر کہ گول دائرہ بنا ہوا ہے چھوٹا سا، وہاں بات پوری ہو جاتی ہے اور وہاں پر لکھنا چاہیے، یہ ٹھہرنا چاہیے، اور اس کو علامت آیت کہتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پر آپ کو کمپلیٹ اسٹاپ کرنا چاہیے اور سانس توڑ جانا چاہیے، اور جب دوسری آیت شروع کریں تو نئے سانس کے ساتھ میں شروع کریں۔ اس کے بعد میم آتا ہے، تو میم کی آیت جو ہے یہ علامت وقف لازم ہے، اس پر ٹھہرنا کمپلسری ہے، اس پر کسی حال میں بغیر ٹھہرے نہیں گزرنا ہے۔ اور یہاں ٹھہرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں آپ کو سانس نہیں توڑنی ہے، بلکہ ٹھہرنا ہے، رکنا ہے، جس سے پتہ چلے کہ ہاں آپ نے وقوف کیا ہے، اور پھر کچھ ٹھہر کر 2 سیکنڈ ٹائم دے کر پھر آگے بڑھ جائیے اسی سانس کے ساتھ میں۔ پھر آگے آیت آتی ہے تو یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یعنی اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ جہاں بھی کہیں قرآن میں تو کی آیت آتی ہے اس پر آپ کو ٹھہرنا ہے، لیکن یہاں ٹھہرنے میں آپ کو اپنی سانس نہیں توڑنی ہے، بلکہ صرف ٹھہرنا ہے اور پھر آگے بڑھ جانا ہے۔ آگے دیکھیے کہ آیت جیم دیا ہوا ہے، تو یہ جیم جو ہے یہ وقف لازم کی علامت ہے، یعنی یہاں ٹھہرنا، آپ کا دل چاہے ٹھہریں، اگر ٹھہرنا ہے، اور نہیں ٹھہرنا سمجھتے ہیں تو مت ٹھہریں، لیکن جائز ہے، ٹھہر سکتے ہیں اگر ٹھہرنا ہے، لیکن ہرگز سانس آپ کو نہیں توڑنا ہے۔ اگر ٹھہرتے ہیں تو اسی سانس سے آپ کو کنٹینیو کرنا ہے۔ پھر آگے آتا ہے لیٹر زا، یہ علامت وقف مجوز کی ہے، یعنی یہاں پر نہیں ٹھہرنا چاہیے، اس کو اگنور کر دینا چاہیے اور آگے بڑھتے چلے جانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد میں آتا ہے صاد، یہ علامت وقف مرخص کی ہے، یعنی یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی
کسی وجہ سے آگے نہیں پڑھ سک رہا ہے تو اس کو پھر ٹھہر جائے تو خیر ہے، لیکن ویسے ٹھہرنا نہیں چاہیے۔ پھر آگے دیکھیے صاد لام اور بڑھیے سلے، تو یہ جو ہے یا او سل اولا اختصار ہے، یعنی یہاں پر ہرگز ہرگز نہیں ٹھہرنا ہے اور ملا ہی کر پڑھنا ہے۔ پھر آ جاتا ہے قاف۔ قاف جو ہے یہ قیل علیہ الوقف کا خلاصہ ہے، یعنی یہاں بھی ٹھہرنا نہیں چاہیے، کیونکہ اس طرح کے لیٹرز جا بجا ہمارے قرآن مجید میں دیے ہوئے ہیں، لہٰذا اس کا علم ہونا ہم سب کو ضروری ہے۔ پھر صاد لام دیا ہوا ہے، قد یوصل کی علامت ہے، یعنی صاد لام قد یوصل کی علامت ہے، یعنی یہاں کبھی ٹھہرا جاتا ہے کبھی نہیں، لیکن ٹھہرنا بہتر ہے۔ قف، یہ لفظ اسٹاپ سے ہے، یعنی قف سے ہے، جس کے معنی کہ ٹھہر جاؤ، فوراً رک جاؤ، کمپلیٹ اسٹاپ۔ اس کے بعد میں آ جائیے سین، کہیں سین خالی لکھا ہے یا سکتہ ہوتا ہے لکھا ہوا پورا، تو سکتے کی علامت کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اسی قدر ٹھہرنا ہے کہ ایک دم سے آپ اسٹاپ کریں، لیکن سانس ہرگز ہرگز نہ ٹوٹنے پائے، اور بس پتہ چلے کہ ہاں آپ نے یہاں اسٹاپ کیا ہے، اور 2 سیکنڈ کے بعد میں آپ پھر اپنا کنٹینیو کر دیں تلاوت۔ وقفہ، یہ وقفہ ایک لمبے اسٹاپ کی علامت ہے، یعنی کہ یہاں سکتے کی بنسبت، جو ابھی پہلے سکتہ میں نے بتایا ہے، زیادہ ٹائم دینا ہے، زیادہ ٹھہرنا ہے، لیکن اس جگہ پر بھی سانس کو نہیں ٹوٹنا چاہیے اور اسی سانس سے آپ کو کنٹینیو کرنا ہے۔ پھر ہے لام۔ لام کے معنی ہے نہیں کے، لا معنی نہیں، لام الف ہے، سوری میں نے لام کہا، لام الف ہے جس کے معنی ہے نہیں، تو یہ علامت عبارت کے اندر ہو تو ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے، اور اگر آیت کے اوپر آئے تو آپ ٹھہر سکتی ہیں، رک سکتے ہیں، اور دونوں طرح سے جائز ہے، لیکن اگر کہیں عبارت میں آتا ہے تو ہرگز ہرگز یہاں پر نہیں ٹھہرنا ہے۔ ہاں آیت کے اوپر اگر آ جائے، جیسے گول آیت ہے اور اس کے اوپر آتا ہے لام دیا ہوا، تو کوئی بات نہیں، آپ کو لازم ٹھہرنا ہے، یہاں ٹھہریں اور ٹھہر کے پڑھیں، کیونکہ قرآن میں خود کہا گیا ہے کہ ورتل القرآن ترتیلا، یعنی کہ ٹھہر ٹھہر کر قرآن کو پڑھو، تو لہٰذا آپ کو یہاں پر کمپلیٹ اسٹاپ کرنا چاہیے۔ کاف مطلب کذالک، معنی ملتا جلتا، یعنی کہ جو بات پہلے بیان کی گئی ہے یہ وہی بات بیان کی جا رہی ہے، تو یہاں بھی ٹھہرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور آپ کو کنٹینیو کرنا ہے۔ تو میرے یہ ساری کچھ ایک اوقاف تھے جو کہ میں نے آپ کو بتلائے ہیں، ان کو تلاوت کرتے وقت آپ کو ذہن میں رکھنا ہے، اور اسی کے مطابق آپ کو جہاں ٹھہرنے کی ضرورت ہو وہاں ٹھہریں، اور جہاں نہیں ضرورت ہے وہاں نہیں ٹھہریں، یا جہاں کہیں سانس توڑنا ہے تو توڑ دیں، نہیں توڑنا ہے جیسا کہ میں نے ابھی سارا بتلا دیا ہے، اس کے مطابق آپ عمل کریں۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ بات آپ کو کلیئر ہو گئی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کی اور میری بھی مدد فرمائے اور رہبری فرمائے اور ہماری اصلاح فرمائے، آمین۔ خالدہ ریاض کے اس چینل کو آپ سبسکرائب بھی کر لیں، اور اگر آپ اپنی فرینڈز کو فارورڈ کریں گی تو اس میں آپ کو بڑا اجر و ثواب ہوگا، کیونکہ کسی کو بھی اس کا علم ہوتا ہے تو وہ اجر و ثواب آپ کے حصے میں بھی جائے گا، اور اس کے علاوہ آپ بھی اس کے مستحق ہوں گے، اور جب تک یہ آگے بڑھتا رہے گا اس اجر و ثواب کے آپ برابر مستحق رہیں گے۔ تو میرا یہی کہنا تھا، انشاءاللہ آگے میں اور آپ کو تجوید قرآن کے رولز بتاؤں گی۔ یہاں پر میں نے سمجھا کہ تجوید کے رولز تو میں نے کچھ ایک بتا دیے ہیں،
لیکن اب یہاں پر کہاں پر اسٹاپ کرنا ہے، رموز اوقاف کیا ہیں قرآن میں، ان کو میں یہاں واضح طور پر بیان کر دوں۔ اقول قولی ھذا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔